سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمے کا معنی ہے۔ کلمے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ کیا مطلب کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی ناکامی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نرم کر دے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں رستے 12 بنا دے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن چھری نہیں چل رہی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا چھری کو۔ آگ کو جلانے کا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم نہیں تھا، اور پانی میں ڈبونے کا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ ہمارا یقین ہو کہ مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور پیسہ بھی بندے کو نفع اس وقت دیتا ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہی پیسہ ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، پیسے کی وجہ سے بندے قتل کر دیتے ہیں، زمین کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں لوگ۔ تو یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے کہ ہمارا یقین مخلوق سے ہٹ کے خالق کی طرف آ جائے۔ ہمیں سورج روشنی دیتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن سورج سے روشنی نہیں آ رہی، روشنی اللہ کے خزانوں سے آ رہی ہے۔ زمینوں سے غلے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن غلے اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ اب آپ زمین میں دیکھیں تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، زمین تو پھیکی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے تربوز کے اندر اللہ سرخ رنگ بار رہے ہیں، اور خربوزے کے اندر مٹھاس پیدا کر رہے ہیں، اور گنے کے اندر رس پیدا کر رہے ہیں، اور سبزیوں کے اندر کیا کیا ذائقے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، پھل دیکھ لیں، کنو دیکھ لیں، آگے آم آ رہا ہے، کیا کیا ذائقے، کیا کیا رنگ ہیں، یہ کون سی ذات کر رہی ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے طرف متوجہ ہو۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، خوشی آئے، خوشی آنا، مصیبت آنا، سب اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے جو ہے نا ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھیں، اور محمد رسول اللہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت میں ناکامی کا یقین۔ ہمارے نبی کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت ہے، ان جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ساری دنیا کی جو انسانی اعلیٰ ترین صفات ہیں وہ اللہ نے آپ کے اندر جمع کر دی، حسنت جمیع خصالہ، اور آپ عروج پہ پہنچے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کیا فرمایا تھا؟ احسن منک لم ترقت عینی، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کوئی کسی ماں نے جنا نہیں، ایسے پیدا کیے جیسے آپ نے چاہا، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ تو اتنی عظیم الشان شخصیت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہمارا یقین ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلیں گے تو کامیابی، اس کے علاوہ سارے طریقے ناکامی والے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور غیروں کے طریقوں پہ چلیں گے دنیا میں بھی ناکامی، آخرت میں ناکامی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے، اور محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ دل میں ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ وجود میں ہوتا ہے، یعنی بندے کے اخلاق سے، اس کے معاملات سے، اس کی معاشرت سے، اس کی تجارت سے نظر آتا ہے یہ محمدی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ تو جو بندہ 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھتا ہے روزانہ، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور پھر جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب بھی دن میں یا رات میں کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، سب سے بڑا حکم۔ اب کلمہ ایسے ہی جیسے ہمارا ایڈمیشن ہو گیا کسی ادارے میں، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اب ہم نے کام ہمارا ختم نہیں ہوا، شروع ہوا ہے، کلاسز پڑھنی ہے، پیریڈ اٹینڈ کرنے ہیں، پریکٹیکل کرنے ہیں، اور جو بھی وہ کہیں گے کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ دیکھو پیریڈ ہے نا، جو اسٹوڈنٹ اپنے ادارے کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس ساری کائنات کا جو پرنسپل ہے، مالک، خالق ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ہمیں 5 پیریڈ دیے، تو جو 5 نمازوں کو باقاعدگی سے پڑھے گا اللہ اس کو 5 انعام دیں گے۔ پہلا کیا؟
رزق کی تنگی ختم کر دی جائے گی۔ دوسرا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تیسرا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن ملے گا۔ پلس رات سے بجلی کی طرح داخل کر دی، یعنی گزار دیا جائے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیں گے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو ان کو ان کے وقت پر پڑھے گا میں اس کو بخشوں گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں۔ پھر ہم اپنے دین کا علم سیکھیں۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے پہ ضروری ہے، جو حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کا پتہ چلے۔ علم و باج کرے فقیری، مرے کافر دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر تو فقیری بھی بندے کو دوزخ میں لے جائے گی۔ تو اس لیے جو قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے 100 نوافل سے زیادہ اجر، اور جو دین کا ایک چیپٹر سیکھتا ہے 1000 نوافل سے زیادہ اجر۔ جو قرآن حفظ کرے گا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور بلایا جائے گا حافظ قرآن کو، کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھ، وہ قرآن پڑھے گا اور والد کا 1 درجہ بلند ہو جائے گا۔ اتنا مقام اللہ سے دیں گے، اتنا مقام۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پورے دین کو سیکھنا، کھانا کھانا کیسے ہے، پانی کیسے پینا ہے، بازار میں کیسے جانا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، یہ سیکھنا۔ جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کا علم حاصل کرنا اس کے لیے لازمی ہے، ورنہ وہ شعبہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا اگر بغیر علم کے وہ شعبہ چلائے گا۔ اگر ایک جج ہے، قاضی ہے، اگر وہ دین کا علم نہیں سیکھتا، اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلے کرتا ہے، وہی اس کو جو جج کی کرسی ہے قیامت کے دن تباہ کروا دے گی۔ تجارت ہے، سچا تاجر اگر سیکھ کے تجارت کرتا ہے، وہی تجارت ہے جنت میں انبیاء کا ساتھ دے گی۔ تو اس لیے اپنے دین کا علم سیکھنا۔ پھر اللہ کو ذکر کرنا بڑا پسند ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذکر کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، جس میں خوشی خوشی داخل ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا عمل ہے ذکر۔ ہر چیز کی حد ہے، نمازوں کی حد ہے، روزے کی حد ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کر، اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ اور پھر کیا درجہ دیا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پھر کیا آگے فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ذکر کی 3 قسمیں یاد رکھیں۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت بلا ناغہ کرنا، کوئی دن ہمارا زندگی کا ایسا نہ گزرے جس میں ہم قرآن نہ پڑھیں۔ نمبر 2، جو مختلف مواقع کی دعائیں ہیں نا، وہ دعائیں پڑھیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سواری پہ بیٹھے الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سونے کی دعا، اللہم باسمک اموت واحیا۔ اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، ہر موقع کی دعا بتائی، وہ سیکھیں ہم۔ اور پھر روزانہ تیسرا کلمہ پڑھیں، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ یا شام، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور پھر درود پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر ساری انسانیت پہ کتنے احسانات، ان احسانات کو سامنے رکھ کے ہم اپنے نبی پہ درود پاک بھیجیں۔ اور پھر استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، یا اللہ میرے سے یہ بھی گناہ ہوا، معاف فرما دے۔ جو استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے مسائل کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق جس کے اچھے ہیں وہ بڑے اعلیٰ درجے لے جائے گا جنت میں۔ جو بد اخلاق ہوگا اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غرباء مساکین کے ساتھ۔ جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، جتنے بال نیچیں گے اتنے نیکیاں۔ کسی کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرنا 10 سال کے نفلی اعتکاف کے برابر ہے۔ اور 1 دن کا نفلی اعتکاف بندے کو 3 خندق دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس دور میں سب سے بڑا اکرام یہ بھی ہے کہ ایک بندہ غلط راہوں پہ چل رہا ہے، جہنم والے رستے پہ چل رہا ہے، آپ اس پہ محنت کر کے جنت والے رستے پہ چلا دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اکرام ہے اس دور میں۔ ایک بندہ بے نمازی ہو تو غریب بڑا نقصان میں جا رہا ہے نا۔ اور پھر جو ہم کام کریں اللہ کی رضا، اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، غرباء سے اچھا سلوک کر رہا ہوں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ جنازہ پڑھن جانا تو یہ نہیں سوچنا نہ گئے تو وہ کی آکھن گے، بلکہ جنازہ اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے جنازہ پڑھنا، ایک مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے اس کو سمجھ کے جنازہ پڑھنا۔ اور ویکھو جی پتہ نہ لین گئے تو کی آکھے دا، کتنا بڑا عمل ہے۔ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہ ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو عمل کریں، انما الاعمال بالنیات 1 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہے
کہ جو عمل کرے اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے کوئی دکھاوا نہیں چاہیے، مجھے کوئی ریا نہیں چاہیے۔ ایک بندہ جا رہا تھا تو اس نے ریت کا بہت بڑا ڈھیر دیکھا، تو اس کے قید کا زمانہ تھا، اس کے دل میں خیال آیا اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا میں اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ تو اسی وقت کے نبی کو وہی آ گئی کہ میں نے اس کے نامہ مال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ نیت کا اتنا اثر ہے۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ کام امت کو دے دیا گیا انسانیت کی رہنمائی کا۔ پہلے انبیاء آتے تھے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، جو ان کی بات مان لیتا وہ کامیاب ہو جاتا۔ پھر ہمارے آخر میں نبی علیہ السلام نے 23 سال محنت کر کے ایک مجموعہ اکٹھا کیا، 1,24,000 بندے اور صحابہ رضی اللہ عنہم موجود ہیں وہاں پہ۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ فلیبلغ الشاہد الغیب، کہ جو موجودین ہیں وہ غائبین تک یہ میرا پیغام پہنچائیں۔ پھر اس وقت جو انہوں نے سنا وہ ساری دنیا میں نکل گئے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ صحابہ پوری دنیا میں ان کی قبریں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ اسلام کو لے کے نکلے۔ اور اتنا عظیم و شان یہ رستہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے رستے میں نکلنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے برابر ہو ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے رستے کی ایک صبح اور شام ساری دنیا سے بہتر۔ اور فرمایا کہ جس جسم پر اللہ کے رستے کی ڈسٹ پڑ گئی اس پر دوزخ کی آگ حرام۔ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نے لیلۃ القدر ہے، حجر اسود کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا ہے، اور کتنی فضیلتیں، بیت اللہ اور رمضان اور لیلۃ القدر اور حجر اسود، اور ایک بندہ اللہ کے رستے میں نکل کے سویا ہوا ہے، وہ افضل ہے اس سے۔ کیوں؟ کہ وہ ساری انسانیت کی فکر لے کے نکلا ہوا ہے۔ کیسے ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں، اور یہ بندہ اپنی ذاتی عبادت میں ہے۔ اس لیے بڑا عظیم الشان رستہ ہے، اس کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا۔ جیسے دنیا کا کوئی کام محنت سے کیے بغیر نہیں ہوتا۔ زمیندار محنت کرتا ہے تو غلے ہوتے ہیں، انڈسٹری والے محنت کرتے ہیں تو پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دین کی محنت کریں گے تو دین زندگی میں آئے گا نا۔ اس کے لیے اللہ کی راہ میں ہم کہتے ہیں نکلیں، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ وقت لگائیں اور اپنے دین کو سیکھیں، اور پھر دین کو سیکھ کر ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں، ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ 4 مہینے کورس ہے نا، جیسے ہم کورسز کرتے ہیں، میٹرک ہے، انٹر ہے، اور ڈگریاں ہیں کرتا ہے بندہ، پھر اس کا اسکل حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین ہم سیکھ لیں، اس کے لیے بھی وقت ہے۔ تو جب بندہ نکلتا ہے اس ماحول میں تو اللہ اس کو سمجھ دے دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کا یہ عزم ہو، ہر مسلمان کے اندر یہ عزم ہو کہ اے اللہ میں تیرے دین کو سیکھوں گا بھی اور تیرے دین کو ساری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ ہم چلے گئے تو یقین کریں نجات ہو جائے۔ اور اگر دل میں کبھی یہ خیال ہی نہ آیا، دیکھو ساری دنیا میں انہوں نے چیزیں بنائی، مغرب والوں نے چیزیں بنائیں، ساری دنیا میں پہنچائیں، چائنا والوں نے چیزیں پہنچائیں، سارے گھر میں پہنچ گئی، ہماری جیبوں میں وہ چیزیں موجود ہیں نا۔ کل وہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم نے یہ چیزیں بنائیں، ان تک پہنچائیں، انہوں نے ہمارے تک اسلام نہیں پہنچایا، کلمہ نہیں پہنچایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی لاجک ہے، کوئی جواب ہے؟ اور جی اسی تو پھر بڑے بزی ہیں جی، اسی تو بڑے کاجیں لگ گئے تھے۔ نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس کام کے لیے کہ دنیا میں جاؤ، ہاں اپنا کام کریں، آپ کھانا پینا، اپنے بال بچہ، اپنی زندگی کے سارے شب و روز کے امور کریں، لیکن اصل کام یہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کا ارادہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ اے اللہ تو نے مجھے صحت دی، تو نے مجھے مال و متاع دیا، صلاحیتیں دی، میں تیرے دین کے لیے لگاؤں گا۔ تو نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔